السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان کے ایک مشہور صحافی مزمل شاہ ہیں جو خود کو پاکستان کے بہت بڑے انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں۔ کبھی وہ تمام صحافیوں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں پاکستان کا پورا ایجوکیشنل سسٹم ہی غلط ہے، اور کبھی وہ آ کر کسی پر تنقید کر دیتے ہیں۔ اور گزشتہ 3 ماہ سے جب سے ثانیہ مرید کے اوور تحریک لبیک کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی گئی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد سے وہ اپنے ویلوگز میں بارہا مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بہترین کام یہ ہوا ہے کہ ٹی ایل پی کو ہٹا دیا گیا، ٹی ایل پی کو ختم کر دیا گیا، ان کو جو کریش کر دیا گیا، اور اب پاکستان ٹی ایل پی کے بعد جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ پروگریس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو آج میں ان سے مخاطب ہوں کہ آج آپ کے سامنے ہم وہ تمام پوائنٹس رکھیں گے جن سے یہ ثابت ہو کہ آپ جو بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں اور تحریک لبیک کے مخالف جو ویلوگز کرتے ہیں، اس حوالے سے آج میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ تو آج بھی میں ان کا ایک ویلوگ سن رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں پاکستان کے لاہور میں جو بسنت واپس آئی ہے اور یہ تحریک لبیک کے جلاؤ گراؤ سے کئی گنا بہتر ہے، اور اس وقت تحریک لبیک سڑکوں پر نظر نہیں آ رہی بلکہ اس کو کریش کر دیا گیا، اور آج جو ہے لاہوری جو ہے وہ بسنت کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہر طرف جو ہے رنگا رنگ تقریب ہو رہی ہیں اور لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، اور اب کوئی فتویٰ دینے والا باقی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں بھائی کو بتاؤں کہ انہوں نے ویلوگ میں کہا کہ لاہور کو گلوبلائز جو پاپولیرٹی ملتی ہے پوری دنیا میں جس وجہ سے وہ مشہور ہے وہ بسنت کی وجہ سے ہے۔ تو بھائی آپ ایک دفعہ گوگل ضرور کیجئے گا، جو آپ نے ورڈ یوز کیا کہ مولوی جو ہیں وہ گوگل نہیں کرتے، وہ ریسرچ نہیں کرتے اور آ کر جو ہے وہ فتویٰ تھوپ دیتے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا ایک دفعہ گوگل جا کر کریں اور اپنی جو ہے وہ کریکشن کریں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں لاہور کو گلوبلائز جو پاپولیرٹی ملتی ہے وہ بسنت کی وجہ سے ملتی ہے، بالکل ایسا نہیں۔ جب آپ گوگل کریں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان کے اس لاہور شہر کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ بادشاہی مسجد ہے۔ بادشاہی مسجد کے بعد ان کی مغل ہسٹری جو ہے وہ پاپولر ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ، اور اس کے بعد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کا وہ کلام اور علامہ اقبال کی وہ پرسنالٹی اور ان کا وہ مزار جو لاہور شہر کے اندر ہے، اور ان کی جو شخصیت کی جو مناسبت لاہور شہر سے، اس کی وجہ سے یہ مشہور ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر کے لوگوں کو جھنجھوڑا، نہ صرف بر صغیر کے لوگوں کو جوڑا بلکہ ایران کے لوگ بھی ان کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں، ان کی وجہ سے لاہور جو ہے وہ فیمس ہے، نہ کہ وہ جو ہے وہ بسنت کی وجہ سے فیمس ہے۔ تو بھائی صاحب اپنی کریکشن لازمی کیجیے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا جی بسنت جو ہے یہ اسلامک تہوار جو فتوے لگتے تھے ان کی وجہ سے 2007 میں بین کر دی گئی۔ تو میں بھائی آپ کو پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ جائیں گوگل پر اپنی کریکشن کریں کہ 2000 میں کاف لیگ کی حکومت میں جو بسنت کو بین کیا گیا تھا وہ اس بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا کہ مولویوں کے فتوے تھے، علماء کرام کے فتوے تھے بسنت کے خلاف، جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں انہوں نے جو ریاست کو مجبور کیا، کاف لیگ کو مجبور کیا اور بسنت پر پابندی عائد کی۔ تو آپ جب گوگل کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ نمبر آف ڈیتھ کا جو ایک بڑا نمبر تھا وہ کافی حد تک انکریز کر گیا، لوگ چھتوں سے گر کر ہلاک ہونا شروع ہو گئے، اور ایون کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پتنگ سے دوسرے پتنگ کو کاٹتا تھا تو جشن کی صورت میں جو وہ فائرنگ کی جاتی تھی اس سے بھی ان ہلاکتوں کی تعداد میں بے حد اضافہ ہوا۔ تو یہ سپریم کورٹ نے 100 موٹو لے کر اس کو بند کیا، اور اس جو فیسٹیول تھا بسنت کو اس کو بین کیا گیا، جبکہ آپ اپنے ویلوگ میں فرما رہے ہیں کہ بسنت کے بین کرنے کی بڑی وجہ جو ہے وہ 50% سے زائد وجہ یہ ہے کہ 2007 میں جو ہے وہ مولویوں کے فتووں کی وجہ سے بین ہوا تو آپ اپنی جا کر کریکشن گوگل پر ضرور کیجیے گا۔ تیسرا یہ جی وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے، بڑا اچھا اقدام مریم نواز نے کیا۔ تو میں آپ کو اور آگاہ کر دوں، انفارمیشن میں اضافہ کر دوں کہ 2024 کے مارچ کے مہینے میں آصف اشفاق نام کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی گردن پر ڈور پھرنے کی وجہ سے ہلاکت ہو جاتی ہے، اور اس ہلاکت پر جو ہے مریم نواز اور جو نواز شریف صاحب ہیں یہ دونوں آتے ہیں اور آ کر اس بات کا میڈیا پر کہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں ان پتنگوں پر اور یہ جو بسنت وغیرہ ان کے اوپر پابندی عائد کریں گی، اور ایک شخص کی جو یہاں پر جاں بحق ہوا ہے، ایک نوجوان جس کی 3 بہنیں ہیں، جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، تو ہم جو ہے ان کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور بڑا سختی کے ساتھ نپٹیں گے۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ نے تب یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو بین کیا جائے گا مکمل طور پہ، اور جو کوئی پتنگ اڑائے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، اور ہم نے دیکھا تھا متعدد لوگوں کو گرفتار کیا گیا، متعدد لوگوں کی فیکٹریز کو سیل کیا گیا، تب جو ہے وہ معیشت کا جو پہیہ تھا وہ نہیں رکا۔ اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی آج کی جو اب بسنت انہوں نے الاؤ کی ہے اس میں 5 بچے جو ہیں وہ ایک ٹرانسفارمر کے قریب پتنگ اڑا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ سر یہ ادھر بندہ کھڑا تھا، یہ اوپر 11 کے بھی گزر رہی ہے سر،
یہ چھت ہے، یہ بالکل اوپر 11 kVA گزر رہی ہے. کوئی ڈور آئی ہے سر، تو انہوں نے پکڑی ہے، کھینچی ہے، یہ سارا پرانا یہ گڑا پڑ گیا نیچے، یہ سر گڑا پڑ گیا. تو مریم نواز صاحبہ کا یہ جو انیشیٹو تھا، میرے خیال یہ غلط ہے. اگر آپ جا کر گوگل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب بھی ہلاکتوں کی تعداد جو ہے اس کا نمبر انکریز ہو رہا. آج پہلا دن ہے اور اطلاعات کے مطابق 5 بچے جو ہیں وہ جھلس کر مر گئے ہیں اس بسنت کی وجہ سے. اس کے بعد جی آپ نے کہا جی کہ مولویوں کو گوگل کر کر آنا چاہیے، علماء اکرام کو گوگل کر کے آنا چاہیے، یہ پڑھ لکھ کر نہیں آتے اور آ کر فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. اور یہ جو پتنگ بازی ہے یہ چائنا سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا جو آغاز ہے وہ قبل از مسیح ہوا تھا. تو بھائی کسی ایک عالم دین کے مجھے ایسا کلپ سنائیں جس نے پتنگ بازی سے منع کیا ہو، جس نے پتنگ اڑانے سے منع کیا ہو، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ پتنگ کا جو آغاز ہے وہ چائنا سے نہیں ہوا، یا جس نے یہ کہا ہو کہ یہ جو ہے جو قبل از مسیح اس کا آغاز نہیں ہوا تھا. اپنی انفارمیشن میں اضافہ کریں تو آپ کو یہ اطلاع دے دے کہ تمام علماء اکرام ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ جو بسنت ہے یہ منانا جائز نہیں ہے، خاص اس دن پر جس دن بسنت کا فیسٹیول کو منایا جاتا ہے. عام دنوں میں آپ پتنگ اڑا سکتے ہیں، لیکن اس خاص دن جس دن جو ہے ایک حقیقت رائے نام کا ایک ہندو تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط القابات دیے تھے، تو ان کو جو اس کو واصل جہنم کیا گیا، تو اس کی یاد میں جو ہے یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں ریفرنس دے، تو ہم ریفرنس دے دیتے ہیں. یہ جناب ہم یہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، یہ کسی عالم دین نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا. یہ 1734 میں اس شخص کی ہلاکت ہوتی ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، جس کا نام حقیقت رائے ہوتا ہے. سیالکوٹ میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور وار حقیقت رائے کے نام سے پہلی کتاب 1782 میں چھپتی ہے، جس کے رائٹر کا نام آگرہ ہوتا ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ درج کیا کہ حقیقت رائے کے مرنے کے بعد بسنت نام کی یہ جو ہم ایک فیسٹیول اناؤنس کیا ہے یہ اس کی یاد میں ہے اور اس کے سوگ میں یہ فیسٹیول جو ہے یہ منایا جاتا ہے. بات یہیں تک نہیں رکتی، اس کے بعد تقریباً 20 سال بعد 18ویں صدی میں عمار بلدیانی نام کی ایک بک کے اندر دوبارہ اسی حقیقت رائے ہندو کا ذکر آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو بسنت منائی جاتی ہے یہ حقیقت رائے کی یاد میں منائی جاتی ہے. تو آپ کو میں یہ آگاہ کر دوں، جو مولوی جو علماء کرام یا آپ کو فتویٰ دیتے ہیں حقیقت رائے اور اس کو ہندوازم سے جوڑتے ہیں وہ بالکل درست کرتے ہیں. پتنگ کو ہندوازم سے نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن فیسٹیول وہ جو مناتے ہیں صرف حقیقت رائے کی وجہ سے اس کو یہ علماء کرام ضرور جوڑتے ہیں اور یہ بالکل درست جوڑتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، کوئی ایسا ثقافت یا کوئی ایسا تہوار جس کی مماثلت جو ہے وہ کسی اور مذہب کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے. یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہتر معلوم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جی گجرانوالا اور لاہور میں باقاعدہ رنجیت سنگھ جو سکھوں کا سربراہ تھا، اس نے اس کو جو ہے گجرانوالا اور لاہور میں بسنت فیسٹیول کو اناؤنس کیا اور وہاں پر پہلی دفعہ جو ہے وہ فرسٹ بسنت فیسٹیول کو جو ہے وہ منایا گیا ہندوؤں اور سکھوں کی جانب سے. تو آپ گوگل کریں گے تو آپ کو اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے خود ایک پروگرام میں منصور علی خان کے پروگرام میں 2 دن قبل یہ بات کی ہے کہ مریم نواز کے بارے میں بات کی ہے اور اس وقت کی حکومت کے بارے میں کی ہے کہ ایک بہت بڑا کول ہے کہ اگر آپ عوام کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو ان کو روٹی اور تہواروں کے پیچھے لگا دیں. اور شاید اسی لیے بسنت جو ہے اناؤنس کی گئی اور لاہوری جو ہے یا پنجابی جو ہے وہ بسنت کے پیچھے لگیں گے اور جو 8 فروری کی ایک پروٹیسٹ کی کول ہے تحریک انصاف کی ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو پتہ نہیں آپ کو 2 دنوں میں کون سا آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے جو اب آپ جو ہے ان کے اس بسنت کے حق میں بیان دے رہے ہیں. 2 دن قبل آپ نے بیان دیا تھا منصور علی خان صاحب کے شو میں کہ اس بسنت کے تہوار کو صرف اس لیے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ فنکشنز کی طرف، جو تہوار ہیں فیسٹیولز ہیں ان کی طرف لگا رہے اور لوگوں کا جو ہے وہ بے روزگاری کی طرف اس طرف دھیان نہ جائے. پھر جی لوگوں سے پوچھا مریم کا فیصلہ اچھا ہے نہیں، آپ نے ولاگ میں کہا کہ جا کر لاہور شہر کے لوگوں سے پوچھیں کہ مریم نواز کا یہ فیسٹیول کا جو فیصلہ ہے بسنت کا یہ اچھا ہے یا نہیں. تو آپ اگر گوگل کریں گے تو پاکستان کے لاہور شہر کے اندر سب سے زیادہ جو غریب طبقہ ہے اس کی تعداد رہتی ہے، تقریباً 40 سے 45% غریب عوام رہتی ہے. اور وہ غریب عوام جو 2 وقت کی کھانا نہیں کھا سکتے، تو آپ بتائیں وہ 25,000 کا ڈور کا پینا کیسے خریدے گی؟ اگر وہ خرید نہیں پائے گی تو وہ اس فیسٹیول کو بہتر کیسے
ایسے کہے گی تو کامن سینس کی بات ہے اپنی انفارمیشن میں اضافہ کریں. لاہوریوں سے جا کر جب آپ پوچھیں گے فیسٹیول کے بارے میں صرف وہ بااثر افراد جن کے پاس دولت ہے, جن کے پاس ایکسٹرا دولت ہے, وہ آپ کو کہیں گے کہ جی دیکھیں بڑا مزہ آیا اس بسنت پر, بڑے پتنگ اڑائے, بڑی ڈوریں ضائع کی. لیکن وہ غریب عوام جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی اور جن کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بالکل جام ہو گیا کیونکہ تمام دفاتر بند, تمام چیزیں بند, تو اور تمام ہر چیز بند کر دی گئی ہے. تو ان غریبوں سے جا کر پوچھیں کہ مریم نواز کا یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یورپ کا جو کلچر ہے اس کی اگزامپل دی کہ یورپ کا جو کلچر ہے اس کو دیکھیں, وہاں پر تمام فیسٹیولز منائے جاتے ہیں لیکن وہاں پر لوگوں کو نہیں روکا جاتا. وہاں پر کسی کو, جو یورپ کی آپ بات کرتے ہیں اس میں تو ایپسٹائن فائلز کا بھی ذکر ہے, ایک ایسا گھنونا کھیل جو یورپ کھیلتا آیا ہے تقریباً کئی سالوں سے, ایپسٹائن کے جزیرے پر جن کم سن بچیوں کے ساتھ استحصال کیا جاتا تھا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر آپ کوئی کمنٹ نہیں کریں گے. حالانکہ آپ کی تو ایک پوری ویڈیو ایپسٹائن فائل پر ہے, اس کے باوجود آپ جو ہے لوگوں کو درس دے رہے ہیں یورپ کے فیسٹیولز کو کاپی کریں, یورپ کی طرح اپنے ملک کو بنائیں. تو آپ اس خام خیالی سے نکلیں. جو علماء کرام ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ کچھ پڑھ لکھ کر ہی فیصلہ سناتے ہیں, اور جو فتویٰ ہے وہ ایسے جاری نہیں ہوتا, وہ بڑی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کا کام ہے. اور دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک لبیک پر جو پابندیاں عائد کی گئی, جو ان کو کریش کیا گیا, اس کے بعد پاکستان ایک ڈیولپمنٹ کی راہ پر آ گیا. 2016 میں یہ جماعت مارز وجود میں آتی ہے. اس سے پہلے پاکستان نے کون سی ترقی کی؟ جو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جو یحییٰ خان نے مارشاء اللہ لگایا تھا وہ مولویوں نے لگایا تھا. جو ضیاء الحق نے پاکستان کے ساتھ کیا وہ مولوی تھا. جو پرویز مشرف نے پاکستان کے ساتھ کیا وہ کیا مولوی تھے؟ علماء کرام نے کیا. کیا آصف علی زرداری نے جو کیا وہ بھی مولوی تھے؟ کیا نواز شریف نے جو پاکستان کے ساتھ کیا, اور جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ, وہ علماء کرام نے کیا. یعنی اب تحریک لبیک کو اگر کچلا جائے تو پاکستان ترقی کرے گا, اگر ان کو باہر رکھا جائے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اس سوچ کو بدلیں. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, یہاں پر رہنے والے تمام افراد جو ہے وہ پاکستان کی اسلامی اقدار اور روایات کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشیل.